نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بے حد بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے۔ سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اب ایک انسان بیمار ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھو یا اسے یہ سنایا جائے، تو اس کا شفا سے کیا تعلق ہے؟ یہ یاد رکھیے، شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا صرف اس کے اذن سے مل سکتی ہے، لہٰذا ہمیں شفا کی دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں بعض اوقات شیطان یہ سجھاتا ہے کہ تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی، یا تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بنے گا، تمہارا کچھ فائدہ نہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ دعا نہیں سنی جائے گی؟ دعا ہر حال میں سنی جاتی ہے، یا تو وہ ملتا ہے جو آپ کو چاہیے اس وقت، وقتی ضرورت ہے، یا اس کے بدلے میں وہ دیا جاتا ہے جو آئندہ آپ کو چاہیے، اور اگر آپ یہ دعا نہ کرتے تو وہ نہ ملتا جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے، یا پھر آپ کو وہ ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے کہ کچھ ملے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ آخرت۔ تو دعا تو قبول ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو پھر اس میں کوئی جھوٹ تو ہے ہی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں، لہذا دعا تو آپ نے کی، دل سے کی، ہو گئی قبول، یا ابھی ملے گی، یا دنیا میں کچھ دیر بعد، یا آخرت میں ملے گا ضرور، ضائع کچھ نہیں جائے گا۔ اب ایک اور چیز جو یقین پیدا کرتی ہے کہ میں جس سے مانگ رہی ہوں وہ دینے پہ قادر ہے، تو وہ کون ہے؟ تو سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس سے میں مانگ رہی ہوں، جو میرا الہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے اور سب سے عظیم اور جلیل القدر نام ہے۔ یہ نام اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، دنیا میں کسی نے کبھی نہیں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی یہ کلیم کرنے کی۔ تو الاسماء الحسنی میں سب سے عظیم اور اعلیٰ ترین نام اللہ ہے، اور اس کی اصل الالہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے، ملجا، جس کی پناہ لی جائے، مفزوع الیہ، گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے، محبوب، جس کے ساتھ شدید محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو عربی لغت میں اللہ کا لفظ ان 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، معبود، ملجا، مفزوع الیہ، محبوب۔ لفظ اللہ کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہم اللہ کو ایسے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ دعائیں سنی جاتی ہیں، اور ہر حدیث میں وارد ہونے والا اسم ہے، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سارے اچھے نام اور صفات اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اللہ العلیم ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ الکریم ہے۔ تو جتنی بھی صفات ہیں ان سب کی نسبت کس لفظ کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی اللہ کے سارے اچھے نام ہیں، تو اللہ سب سے بڑا نام ہے اللہ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام ہے۔ ہم یا تو اللہم کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں۔ ہر اچھے کام کی ابتدا بھی اسی نام سے کرنی چاہیے۔ تو جب دعا مانگیں گے اللہ سے مانگے گے، یہ دعا عبادت ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ جو اللہ ایسا اور ایسا ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور مجھے اس مشکل سے نکال دے گا۔ تو پہلا ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ماضی اور مستقبل کو جاننے والا، ہر معلوم اور نامعلوم چیز کو جاننے والا، آخرت اور دنیا کو جاننے والا۔ عالم الغیب آخرت کو جاننے والا، اور حاضر جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں۔ اور غیب بھی اللہ کا خاص علم ہے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی غیب اس علم کو کہتے ہیں جو انسان کے جاننے کے ذرائع سے پوشیدہ ہوتا ہے۔
یعنی جو چیز ہمارے حواس سے، ہمارے ریسورسز سے پتہ نہیں چلتی ہمیں، وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ غیب ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی ذریعہ بیچ میں آ گیا اور کوئی بات پتہ چل گئی تو پھر وہ غیب نہیں رہے گا، وہ حاضر ہو جائے گا، اطلاع ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ذرے ذرے سے واقف ہے، زمین کے اندھیروں میں پلنے والے جانوروں سے بھی واقف ہے، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق سے بھی واقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی علم الغیب کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے سے آتا تھا، وہ آپ کا کوئی ذاتی علم الغیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتے تھے یا آپ کے دل پہ القاء کر دی جاتی تھی بات۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ سمجھنا شرک ہے کہ وہ غیب جانتا ہے، اس سے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، عظیم اور وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر حال میں رحمان الرحیم ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت کو لازم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے 99 اس نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ایک رحمت کی وجہ سے دنیا میں رحم ہو رہا ہے۔ تو جب آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اس کو سب پتا ہے، ڈاکٹرز کو نہیں پتا، مجھے خود بھی نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کچھ پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو پتا کر کے بتاتا ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اصل علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ذرا سوچیے اس بات کو۔ آپ ڈاکٹر پر اعتماد کر کے دوائی کھا لیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ کہ اس کو پتا چل گیا کہ مجھے کیا بیماری ہے۔ کیا ہمیشہ ڈاکٹرز کے ڈائگنوسس صحیح ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے۔ لیکن جب آپ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ کو تو اصل حقیقت پتا ہوتی، اور آپ اس سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو پتا مجھے کیا ہے، آپ مجھے ٹھیک کر دیں۔ آپ تو کر سکتے ہیں، خود ہمیں نہیں پتا، ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو کیا مسئلہ ہے۔ تو انسانی کوششیں محدود ہیں، اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ محدود ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ، عالم الغیب والشہادہ بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم آ جاتا ہے نا، کسی چیز کا کو ماہر ہوتا ہے، ذرا بڑی ڈگری آ جاتی ہے، اس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہو جاتا ہے، وہ انسانوں کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کو پوچھتا نہیں۔ اللہ اتنا بڑا ہر چیز جاننے کے باوجود وہ مہربان بھی ہے، ہماری غلطیاں، ہمارے وسوسے، ہمارے اندر پلنے والی بدگمانیاں، خرابیاں، چھپے گناہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی وہ مہربان ہے۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف، تو آپ اس کے ساتھ کتنے مہربان ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ هو الملک، وہ بادشاہ بھی ہے، اور یہ اس کی عظمت کی علامت ہے، پوری کائنات کا انتظام وہ کر رہا ہے۔ الملک بھی آتا ہے، اس کے ساتھ مالک کا لفظ بھی آتا ہے، ملیک بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ نام بھی ہیں۔ یہ تینوں نام ملک سے ہیں، ملک، ملکیت، تینوں میں ملکیت پائی جاتی ہے۔ بہرحال ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت اس کے پاس ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے، مکمل اہلیت بھی رکھتا ہے اور قوت بھی رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں۔ پھر القدوس، بادشاہ اور انتہائی پاکیزہ۔ عموماً آپ دیکھیں جن کے پاس پاور آتی ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کرپٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، زیادہ تر فساد اور خرابیاں کس طبقے میں پائی جاتی ہیں؟ اوپر کے طبقے میں، قرآن کی روح سے۔ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، نہ کسی کو بلیم کر رہی، کیونکہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، اختیار آتا ہے، طاقت آتی ہے، کوئی عہدہ آتا ہے، اور اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سارے عیبوں سے پاک ہے، مبارک ہے، طاہر ہے، اور تعظیم بھی اسی کی ہے۔ تقدیس کا لفظ جو ہے نا، تطہیر کے معنوں میں بھی ہے اور تعظیم کے معنوں میں بھی، یہ یاد رکھیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر پاک ہے تو پاک کے لیے تو لفظ طاہر بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں تعظیم بھی آتی ہے، جیسے ارض مقدس ہے تو وہ پاک بھی ہے اور معزز بھی ہے ہمارے نزدیک۔ پھر تعظیم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور اس کی طرف راغب ہونا، یعنی جس کے بارے میں یہ ہمارا خیال ہے کہ انتہائی بڑا اور پاک ہے اور بادشاہ بھی ہے اور عالم الغیب و شہادہ بھی ہے، تو جب یہ سارے نام پکار کے پھر آپ دعا کریں گے تو دعا میں کیا پیدا ہوگا؟ ایک یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر السلام، سلامتی والا، سلامت رکھنے والا، بڑا ہی خوبصورت نام، اللہم انت السلام
ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ ہم نماز کے بعد تو پڑھتے ہیں. کسی نے اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کیا. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو دعا ہے اللہم انت السلام، میں نے کس طرح اس کو پڑھا. میری بیٹی شدید سوشل انگزائٹی کا شکار ہے. اسکول کا خیال آتے ہی وہ اس قدر گھبرا جاتی ہے کہ اس کا جسم سن ہو جاتا ہے، اور یہ لمحات میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا ہم نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے اسے انہی پریشان کن لمحوں میں پڑھنا شروع کر دیا. ماں سے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی نا، خاص طور پر جب وہ میرے پاس آ کر کہتی ہے مجھے اسکول نہیں جانا. تو ہم دونوں بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہیں، اور میں اسے یاد دلاتی ہوں اللہ السلام ہے، وہ سلامتی والے ہیں، سلامتی عطا کرتے ہیں. آؤ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. پھر وہ اپنی پریشانیوں کو دعا کی صورت میں اللہ سے کہتی ہے یا اللہ مجھے اسکول سے ڈر لگتا ہے، یا اللہ میرے امی ابو میرے ساتھ نہیں ہوتے، یا اللہ مجھے وہاں کے لوگ اچھے نہیں لگتے، یا اللہ آپ السلام ہیں، آپ ہی مجھے محفوظ رکھیں. اور سبحان اللہ اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کا جسم پرسکون ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مشکل حالات کا سامنا کرنا سیکھ جائے اور اللہ اسے سکون عطا کر دے. اور آگے لکھا ہوا جزاک اللہ خیرن، ان شفا کی دعاؤں کو اس انداز سے سکھانے کے لیے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل سے جڑا ہوا. یعنی ہم ان دعاؤں کو اپنی جگہ پڑھ لیتے ہیں، بس روٹین پوری کر لیتے ہیں، اور جب سچویشن میں پڑ جاتے ہیں، مصیبت میں پڑتے ہیں، تو پھر دعا یاد نہیں ہوتی. تو اس لیے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ السلام، اللہ آپ السلام ہیں، آپ مجھے اس بیماری سے شفا دیں گے. المؤمن، امن دینے والا. بیماری انگزائٹی لاتی ہے، کیا پتا میں مر جاؤں، پتا نہیں کیا خرابی ہو جائے. سرجری کے وقت گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو کہ پتہ نہیں وہ کچھ انجری نہ ہو جائے، پتہ نہیں کوئی غلط کام نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں دوبارہ انستھیزیا سے واپس نکلتی بھی ہوں کہ نہیں. یہ سارے خوف ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکار کے اطمینان میں آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ المؤمن ہے، امن دینے والا ہے، مومن بندوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اپنے اولیاء کو امن دینے والا ہے، وہ مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا، وہ مجھے ضرور اس مشکل سے نکالے گا. پھر المہیمن، مہیمن کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 کسی کو خوف سے امن دے، نمبر 2 ہر وقت نگہبانی کرے، نمبر 3 کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب کہ وہ کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا. تو مخلوق پر نگران ہے، وہ ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. العزیز، زبردست، غالب، ہر کمزور کے لیے پناہ گاہ. ہم عزیز کے سہارے پہ جی رہے ہیں. تو جو بھی بیمار ہو، کمزور ہو، وہ کیا کرے؟ اللہ کا سہارا پکڑے، کیونکہ وہ ساری مخلوق پہ غالب ہے. وہ بیماری کے جراثیموں پہ بھی غالب ہے، وہ آپ کو شفا دینے پہ پورا طرح قادر ہے، بندوں کی مدد کرنے پر غالب ہے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے. الجبار، جبار کہتے ہیں اپنی مرضی منوانے والا، جو دوسرے کو اپنا کام کرنے پہ مجبور کر دے. تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر جبار ہے، وہ سب سے اپنی مرضی کا کام کروا سکتا ہے، کیونکہ مخلوق میں سے کسی کی جرت نہیں کہ جو کام اللہ کروانا چاہے اس سے وہ کہے میں نہیں کرتا. سورج کو کہے نکلو، وہ کہتا میں نہیں نکلتا، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح الجبار کا ایک اور معنی بھی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا. جبر وہ ہڈی جوڑ تو کہتے ہیں نا، وہ جو کھپچیاں سے رکھتے تھے، جبر الکسر کہتے ہیں اس کو، ٹوٹی چیز کو جوڑنا. تو ٹوٹے دلوں کو، پھٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے. یعنی بیماری میں آپ کا دل کیا ہے، ٹوٹ جا رہا ہے، تو وہ جبار کیا کرے گا، اس کو جوڑ دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. المتکبر، المتکبر کے بھی 3 معنی ہیں. نمبر 1 تعظیم کا حقدار، سب سے بڑا. نمبر 2 برائیوں سے برتر، اوپر، ہر طرح کی کمزوریوں سے. اور نمبر 3 ظلم کرنے سے برتر، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بڑائی اور عظمت والا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں ان سب سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کا کوئی ند، ہمسر، شریک ہے ہی نہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے. یہ پیدائش کے 3 مراحل کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے چیز بنانے سے پہلے اس کا اندازہ لگانا اور خاکہ بنانا، یہ خلق کہلاتا ہے. چیز کو وجود میں لانا، اس میں روح پھونک دینا، یہ برئ کہلاتا ہے، بارئ سے. اور پھر چیز کو مکمل وجود میں لانا، تصویر دینا. اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے سے انسان ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟
کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کیا شیپ دینی ہے، یعنی کچھ تھا نہیں، اس کو وجود میں لے آیا، پھر اس میں روح پھونک دی، اور پھر اس کو جب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی پوری شکل و صورت، آنکھیں، ناک، کان، بال، اس کے آئی بروز، اس کے پلکیں، سر کے بال، اس کے ناخن، ہر چیز کی ایک شیپ بن چکی ہوتی ہے، خوبصورت بن چکا ہوتا ہے، پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے پیدائش کے سارے مراحل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوں، ان کے بچے نہ بچتے ہوں اور وہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، تو بھی اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں سے خاص طور پر اس کو پکار سکتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ کچھ ماں کو بڑی فکر ہوتی ہے پتہ نہیں ہمارے بچے کی شکل کیسی ہوگی، شکل و صورت کیسی ہوگی، تو صورت بھی کون بناتا ہے؟ اللہ۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہر عیب سے پاک بنانا اور شکل و صورت اچھی دینا۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، یعنی اس کا ہر نام خوبصورت ہے، ہر نام میں ایک خوبی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے ان سے محبت کرتا ہے جو اس کو اس کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی توحید کا اقرار کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ العزیز یہاں 2 دفعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن الحکیم بھی ہے پیزنٹ نہیں کرتا، بلکہ جب وہ کام جیسے کرنا چاہیے اس وقت کرتا ہے۔ ہم جلد باز، ہم چاہتے ہیں جلدی ہو جائے، لیکن وہ ہر چیز کو اس کے وقت پر کرتا ہے جب اس کا بہترین وقت ہوتا ہے کرنے کا۔ تو یہ ہے ان ناموں کے پیچھے حقیقت۔ اب یاد رکھیں گے ذرا یہ پڑھتے ہوئے، اور خصوصاً بیماری میں پڑھتے ہوئے یا کسی تکلیف میں پڑھتے ہوئے۔ میں نے آج اسی لیے مختصر بتایا ہے تاکہ آپ کو ٹو دا پوائنٹ چیزیں یاد رہ جائیں کہ العزیز کون ہوتا ہے، المتکبر کون ہوتا ہے، عالم الغیب والشہادہ کون ہوتا ہے۔ وہ ہے میرا رب، اور میں اسی کو پکارتی ہوں اور میں اسی کا سہارا لیتی ہوں۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس کو پکاریں گے تو وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے کم از کم ایک دفعہ، پلیز کم از کم ایک دفعہ کتاب کھول کے ان ناموں پہ غور کرتے ہوئے ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو کسی ایک نماز میں ضرور پڑھ لیا کرے، مجھے یہ آیات بے حد پسند ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا کہ ہم اس کے اچھے ناموں سے اس کو پکارے، اس نے خود حکم دیا۔ چلیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے لیول پہ لاتی ہوں۔ کیا جب آپ کو کوئی پیار سے بلاتا ہے، آپ کا نام یاد رکھتا ہے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا۔ یہ اللہ نے یہ چیز ہمارے اندر بھی ڈال دی، ورنہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی نا کوئی آپ کا نام لے کے آپ کو پکارے اور پھر اس کو خوبصورت بنا کے پکارے، صحیح پروننسیشن کے ساتھ، بگاڑے بغیر، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو جب ہم بہت محبت سے اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کو بھی بہت اچھا لگا۔ اب دیکھیں یہ ساری جتنی بھی اس چیپٹر کی آیات اور دعائیں وغیرہ تھی نا، ان کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں۔ جب کر لیں گے نا، ایمان مضبوط ہوگا تو آدھی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، خصوصاً ذہنی، دماغی اور جذباتی اور قلبی اور نفسیاتی، یہ بیماریاں جو ہیں یہ رخصت ہو جائیں گی۔ جب یہ رخصت ہوتی ہے نا تو انسان چاہے جسمانی طور پہ کمزور ہو لیکن مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اس سے وہ بیماری سے فائٹ کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو کب لکھا گیا تھا یہ سب کچھ؟ مثلاً میں اور آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں کب لکھا گیا تھا؟ زمین آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے۔ کسی کو تاریخ پتہ ہے کہ آسمان کب پیدا ہوئے تھے؟ کوئی جانتے ہیں آپ؟ زمین کب بنی تھی؟ کسی کے پاس کوئی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین آسمان کب بنے تھے۔ تو جب بھی بنے تھے اس سے بھی 50,000 سال پہلے یہ لکھا گیا تھا کہ یہ لڑکیاں اس وقت اس کمرے میں یہ بات بیٹھ کر سن رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کو اس وقت سے معلوم۔ اور پھر آج اگر ہمیں کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے ہمیں دکھ پہنچا، تو یہ بھی جبھی سے اللہ کو پتا تھا کہ فلاں بندی فلاں کو اس طرح ٹیز کرے گی، اس طرح تکلیف پہنچائے گی، کس دن کا ٹیمپریچر کیا ہوگا، کس دن کون مرے گا، کون جیے گا، سب اللہ کو پتا ہے۔ اسی لیے کہتے کہ احاط اللہ بکل شیء علما، اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ وہ ان چیزوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ان پہ پورا کنٹرول بھی رکھتا ہے۔
تو جو آزمائشیں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں بے شک اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی تقدیر کو پیدا کیا اور ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا کہ کون کتنا جیے گا، ان کے رزق کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، تو یہ بات اللہ کے لیے بڑی معمولی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گزشتہ اور موجودہ اور آئندہ کی ہر بات کو جانتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو ہمیں صبر کرنے کے لیے کیا بات فائدہ دیتی ہے؟ مکتوب، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو لکھا ہوا تھا، تو چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے یہ بات سمجھنے کا یا کہنے کا، مکتوب کا۔ ایک دفعہ میں عمرے یا حج پر گئی تو وہاں پر ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، تو شاید وہ رستہ بھول گیا یا کیا ہوا، مجھے ایگزیکٹلی سچویشن یاد نہیں، تو اس سے تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو کہنے لگا مکتوب، آرام سے بیٹھو، مکتوب، یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اس سڑک سے جانا ہے، ہو گیا، وہ بھول گئے ہم۔ اچھا جب یہ بندہ کہتے ہیں تو لکھا ہوا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، ہو گیا، بس اب کیا کرے، اب اس میں واویلا کیسا؟ تو پھر انسان کے لیے اس کو سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا، کسی انسان کو ایز از ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے، تو پھر آپ کی نظر بدل جاتی ہے، پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس سے وہ نہیں رہتی جو ان ریئلسٹک ہو، پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے اور مجھے اس کے مطابق اس طرح معاملہ کرنا ہے، میں اس کو نہیں بدل سکتی، مجھے کس کو بدلنا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ماں باپ کا ایک بچہ ہوتا ہے بڑا ہی شریف، بڑا ہی فرما بردار، بڑا ہی اچھا، تو اس کے ساتھ معاملہ آسان ہوتا ہے ان کا، لیکن دوسرا بچہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ سورۃ کہف پڑھی ہوگی آپ نے، اس میں آتا نا کہ وہ ایک بچہ تھا جس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا، تو اس کی وجہ کیا بتائی تھی کہ بڑے ہو کر اس نے اپنے ماں باپ کو بڑا تنگ کرنا تھا، یعنی یہ اس نیچر کا بچہ تھا، اس نے ایسا کرنا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بچہ بڑا ہی اچھا ہے، دوسرا بچہ انتہائی تنگ کرتا ہے، ایک بچہ بات مانتا ہے، ایک نہیں مانتا، تربیت دونوں کی آپ نے ایک ہی جیسے کی ہے، تو اب ڈیلنگ کیسے کریں گے آپ کہ یہ ایسا ہی ہے، مجھے یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ ایسا ہے، اس نے جلدی بات نہیں ماننی، لہذا مجھے وہ طریقے سوچنے چاہیے کہ جس سے میں اس کو سمجھ کر اس طریقے پہ بات کروں کہ اس کے لیے بات ماننا آسان ہے۔ کچھ لوگ سیدھی سیدھی بات سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اندر ایسی عیب چینی کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط نہیں، وہ ان کی عادت ہے، آپ بس ایکسپٹ کر لیں انہوں نے ایسا کرنا ہے، اور پہلے سے آپ سوچ کے رکھیں انہوں نے ایسے ہی جواب دینا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کو پلان بناتے ہیں، گھر میں بتاتے ہیں کہ آج ہم فلاں جگہ چلیں گے، اچھا سارے بچے راضی ہو جاتے، ایک کہتے میں نے نہیں جانا۔ اگر آپ نے پہلے سے یہ سوچ رکھا ہے نا کہ اس نے ایسے کہنا ہے تو پھر آپ ہرٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے پہلے سے اس سے کیا توقع رکھی کہ یہ ایسا ہی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ جب ملتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر عیب نکالتے ہیں، کوئی خامی نکالتے ہیں، آپ کی کوئی غلطی یاد کراتے ہیں، آپ تو ملتے ہی نہیں، آپ تو یہاں ہوتے ہی نہیں، آپ تو ایسا ہے اور آپ تو ویسا ہے، یعنی تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ اب جب وہ آپ کو نظر آ جائیں گے تو آپ پہلے سے کیا سوچ کے رکھیں گے؟ جب پتا ہو نا ڈاکٹر نے سوئی لگانی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بس ایک سیکنڈ کی بات لگے گی، بس یہ تو ہونا ہے ابھی، تو آپ پہلے سے تیار ہوتے ہیں ذہنی طور پہ۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے آپ ذہنی طور پہ پہلے سے ہی تیار ہو جاتے رہے، انہوں نے ایسی جلی کٹی باتیں کرنی ہے، یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے، ان کا یہ سٹائل ہے، ان کی تربیت ایسے ہوئی ہے، ان کی ہسٹری ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، اتنا مائنڈ کرنے کی کیا ضرورت، اتنا سر پہ سوار کرنے کی کیا ضرورت، یہ تو ایسا ہی ہے۔ کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے جب ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے نا پھر ہم بحث شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا، پھر ہم اس بات کو سوچتے 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 اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے تو کبھی کبھی پالا پڑتا ہے نا، الحمدللہ ایسے لوگ اللہ بچا کے رکھے، اور کچھ لوگوں سے تو روز پڑھنا ہوتا ہے، روز ہی ان سے کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہوگا یہ ایسا ہی ہے، ایک کان سے سونا دوسرے سے نکالا، اپنا کام کیا، یہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ پھر کیوں ہوتے ہیں زندگی میں؟ وہ میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا، آزمائشیں کیوں آتی، ہمیں کیا بنانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں اسٹرانگ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ تو بہرحال تقدیر پر ایمان ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو تقدیر کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا مطلب کیا قضاء اور قدر کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پورا یقین رکھے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے،
اللہ کے فیصلے ہیں یہ. اب مثلاً آپ اپنی شادی پہ پریشان ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوا, آپ سوچتے ہیں میرا اس شخص سے کیوں پالا پڑ گیا, یہ اللہ کا فیصلہ تھا, یہ ہونا تھا ہو گیا, کیوں ہوا اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے. لیکن اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو اس حادثے یا اس مسئلے کے پیچھے کئی فوائد بھی نظر آئیں گے کہ اگر وہ مسئلہ نہ ہوتا تو آپ آج یہاں نہ ہوتے. آپ کو بنانے میں آپ کے مہربانوں کا حصہ بھی ہے جنہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی, آپ کو بہت کچھ دیا, اور آپ کو آج جو آپ ہیں وہ بنانے میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کی. اگر وہ کھڑی نہ کرتے تو آپ اتنے اسٹرانگ نہ ہوتے, آج آپ یہاں نہ ہوتے, آج آپ یہ نہ ہوتے جو آج آپ ہیں. تو یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا, اللہ کا فیصلہ تھا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ پر اعتماد کرتا ہے, اللہ کے فیصلے کو صحیح سمجھتا ہے, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے, وہ اسی کے اندر سے خیر نکال لیتا ہے, وہ اس کے مثبت رخ کو دیکھنے لگتا ہے. تو عربی زبان میں 2 لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, قضاء اور قدر. قضاء کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو پورا کرنا, مکمل کرنا, قضاء. جیسے نماز قضاء کر لی, کیا مطلب ہے, اور چھوٹ گئی تھی تو اب آپ نے کیا کیا, پوری کر لی, مکمل کر لی. قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا, تقدیر لکھنا. تو تقدیر یا قدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں جو تقدیر لکھی, اور اللہ کو اس وقت سے پتا تھا کہ کس سچویشن میں کون کیا کرے گا, اور اللہ نے وہ سب کچھ, نہ صرف یہ کہ اس کو علم تھا بلکہ وہ علم لکھ لیا, قلم پیدا کی اور اس کو کہا لکھ لو سب کچھ, اور اس نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی. تو یاد رکھیے کہ اس قضاء و قدر پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے, اور اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن ہی نہیں. تو جہاں تک مصیبت یا بیماری کا تعلق ہے, اس کے حوالے سے تقدیر پر ایمان رکھنے کے 10 اصول یا 10 قاعدے ہیں. یعنی قضاء و قدر میں جو مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, اس کے بارے میں 10 باتیں یاد رکھیں. نمبر 1, اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے, اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے, اور آتا نا کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے. دوسری بات, کائنات میں واقع ہونے والا ہر خیر اور شر اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے. یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی خیر ہوتا ہے یا شر ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. کوئی کام بھی اللہ کی اجازت کے بغیر واقع نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا ہو گئی یا واقع ہو گئی, یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو مجھے پہنچا, یعنی کوئی بیماری آئی ہے مجھ پہ, یہ ٹل نہیں سکتی تھی, اور جو نہیں لگی مجھے, مثلاً کووڈ کی مثال, کووڈ آیا, کچھ لوگوں کو کووڈ ہوا, کیا ہوئے, دنیا سے چل بسے, اچھے بھلے صحت مند جوان لوگ. کچھ لوگوں کو کووڈ ہوا اور وہ بچ گئے, کچھ لوگوں کو کووڈ ہوا ہی نہیں, انہوں نے ویکسین لگوا رکھی تھی, حفاظتی تدبیریں کی ہوئی تھی, بچ گئے. کچھ لوگوں نے حفاظتی تدبیر بھی کوئی نہیں کی تھی, ان کو کووڈ نہیں ہوا اور وہ بچ گئے. اب یہ اتنے قسم کے لوگ جو ہیں, یہ کیا ہوا, جس کے لیے اللہ نے دنیا سے جانا لکھا تھا وہ چلا گیا, اور جس کے لیے صحت لکھی تھی وہ صحت مند رہا, اور جس کے لیے بیماری لکھی تھی وہ بیمار ہوا. ایسا کیوں ہوا, اس کے لیے یہ یاد رکھیے. نمبر 3, تقدیر میں لکھا ہوا اللہ کا ہر فیصلہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے, اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی. مجھے کووڈ ہوا, اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی, کوئی وجہ تھی جو مجھے نہیں معلوم, اللہ کو معلوم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کوئی بھی کام فضول میں نہیں کرتا, بیکار نہیں کرتا. جیسے آتا نا, وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا, بے مقصد نہیں کیا. کوئی کام اللہ تعالیٰ کا بے مقصد نہیں, ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے. اسی طرح ہماری پیدائش, صحت مند لوگوں کی پیدائش اور اسپیشل نیڈز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی پیدائش, جیسے ڈاؤن سنڈروم والے بچے ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں بیکار پیدا کر دیا. ایسے ہی اچھے بھلے انسان کو بھی ایسے بیکار, اور جو اسپیشل بچہ ہے اس کو بھی کیا ایسے بیکار پیدا کیا ہوا ہے.
نہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہے، اس کے پیچھے بھی حقیقت ہے. اب جو چیزیں تو اچھی اچھی ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اس میں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا اچھا کیا، اللہ کا فضل ہے. لیکن کچھ چیزیں ہمیں اپنے حق میں شر محسوس ہوتی ہیں. مثلا آپ کے پیسے بیگ یا آپ کا سیل فون بیگ سے چوری ہو گیا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس پر پریشان نہ ہو. میں نے آپ کی سب سے محبوب چیز کا ذکر کیا، تو محبوب چیز کے کھونے پر آج کل تو لگتا ہے کہ کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو شاید اس کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنا اس کا موبائل کھو جانے پر اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ساری زندگی اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے، اس کا جینا مرنا اسی کے ساتھ وابستہ ہے. خیر، اب یہ ہو گیا، چوری ہو گیا، کچھ ٹوٹ گیا، مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا. سوچئے آج صبح سے اب تک کون سی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہوگی نا؟ کوئی. یہ ہر روز ہوتا ہے. دن میں سارے کام ہماری پسند اور مرضی کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بھئی اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی مرضی چلے گی، میری تھوڑی چلے گی، یہ تو ہونا ہے، یہ نہیں مرضی کا ہوا، چلو آگے چلتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں. ہمیں پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں. ہم ناخوش کب ہوتے ہیں؟ ہم غمگین کب ہوتے ہیں؟ جب چیزیں ہماری مرضی کے اپوزٹ ہوتی ہیں. ہم کچھ چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے لیا جائے؟ تو نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ بظاہر نظر آنے والے شر میں بھی خیر ہوتا ہے، اس میں بھی خیر ہے. یعنی آپ کو جو چیز پسند نہیں آئی، نہیں آ رہی، نہیں آتی، وہ کیوں ہوئی آپ کی زندگی میں، اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی. میں تو نہیں چاہتی تھی کہ یہ ہو، لیکن اب ہو گیا تو کوئی وجہ ہوگی، اللہ کو پتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بدلے میرے گناہ مٹ جائیں، میرے درجے بلند ہو جائیں، میرے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. چیزوں کو خالص کرنے کے لیے تپانا پڑتا ہے، تو مرضی کے خلاف چیز ہوتی ہے تو ہمیں تپ چڑھ جاتی ہے نا، غصے سے نیلے پیلے ہو جاتے ہیں. یا پھر انسان میچور ہوتا ہے، پکا ہو جاتا ہے. ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں نا، تو مٹی کے برتنوں کو پکا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھٹی میں چڑھاتے ہیں، بھٹی میں ڈالتے ہیں، اور وہاں سے وہ پک کے نکلتے، پھر وہ زیادہ بہتر کام کرتے. اگر کچی مٹی کے گلاس میں پانی ڈالیں گے کیا ہوگا؟ سارا کچھ پگھل جائے گا. تو جب تک آپ پر مشکل نہیں آتی، آپ کچی مٹی کے گھڑے ہیں جو ایک ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جائیں گے. لیکن پہلے جب کچے تھے نا، ٹوٹ کے پھر بنایا گیا، پھر کچے، پھر وہ کیا ہوتی ہے، مٹی بھی زیادہ میچور ہو جاتی ہے، جو بار بار گوندی جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، جس چیز کو بار بار گوندے وہ اتنی زیادہ اسموتھ ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز اس قابل ہو جاتی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں پسند نہیں تھی، اور پھر ہوا یہ کہ جب اس کا نتیجہ نکلا تو وہ ہمیں بڑا ہی پسند آیا. ایسا ہوتا ہے نا، گھر والوں نے کہیں جانے کا پروگرام بنایا اور آپ کا بالکل دل نہیں تھا وہاں جانے کو، لیکن جب وہاں گئے تو آپ کو بڑا ہی اچھا لگا. مرضی کے خلاف گئے تھے، موڈ آف تھا، لیکن وہاں جا کے خوش ہو گئے. اور یہ میں نے اپنے بچوں پہ تجربہ کیا. مجھے جانا ہوتا تھا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، شام کو مجھے کہیں نہ کہیں درس پہ جانا ہوتا تھا. گھر میں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں تھا، میں چھوڑ نہیں سکتی، تینوں کو ساتھ لے جانا ہوتا تھا. اب ان کا ہوم ورک، ان کی کھیل، ان کی اپنی مرضی. میں کہتی تھی نو، ساتھ چلنا ہے، رونا دھونا. کہتی کوئی بات نہیں، چلو. اچھا جب انگلی پکڑ کے لے جاتی اور وہاں جا کے ان کو مزہ آنے لگتا، پھر میں آوازیں دیتی چلو واپس گھر. اچھا تھوڑا سا 5 منٹ ٹھہر، پھر نکلنا نہیں چاہتے تھے. وہاں ہم سب ایسے ہی بچے ہیں اندر سے، بظاہر چیزیں اچھی نہیں لگتی، لیکن جب اس میں پڑھتے، مثلاً آپ میں سے کئی لوگ یہاں مجبوراً کورس میں ڈالے گئے، پش کر کے، دھکا دے کے، ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے. لیکن ہوتا کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل لگتا ہے تو اینڈ آف دا ڈے اچھا لگنے لگتا ہے، وہ گھر لگنے لگتا ہے. پھر گھر واپس جانا مشکل لگنے لگتا ہے. ہم بھی عجیب انسان ہیں، ہمارے دل بدلتے رہتے ہیں، ہمارے حالات بدلتے رہتے ہیں، ہماری چوائسز بدلتی رہتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلے ہم پہ چھوڑ دیتا اور ہر چیز ہماری مرضی کی ہوتی، دیکھیے دنیا کا نقشہ کیا ہوتا. اگر زندگی میں ہر چیز آپ کی مرضی کی ہوتی تو کیا آپ بچپن میں اسکول جاتے؟ تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم سے کروا لی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ براہ راست کروا لیتا ہے یا کسی اور طریقے سے. تو بہرحال جب انجام سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ نے بڑا ہی اچھا کیا، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی کچھ چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے بڑی تکلیف دہ ہیں ہمارے لیے. میں ہی کیوں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، میری صحت کیوں کمزور ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اور اس کا اجر نظر آئے گا تو آپ اللہ کے فیصلوں پر جو پہلے ناراض تھے نا، اب انتہائی خوش ہو جائیں گے.
اور اس وقت تمنا کریں گے ایسی تو کچھ اور باتیں بھی ہو جاتی. ہمیں کیا پتا تھا کہ اتنا اچھا انجام ہے اس کا. صبر کرنے والوں کا اجر کتنا ہے بے حساب. یقین شک کی وجہ سے بہت سے کام ہم نہیں کر پاتے، لیکن جب یقین ہوتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں. 5ویں چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے. مالک وہ ہے نا، جب آپ کسی بھی چیز کے مالک سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں، آپ یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لیں. وہ کہتے نہیں مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے جھگڑا کرتے ہیں، نہیں تم غلط ہو. مثلاً آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، آپ اس کا بیڈ روم دیکھتے ہیں، آپ اس کو مشورہ دیتے دیکھو یہ نا بیڈ کو اس طرف نہیں اس طرف لگا کے رکھو. وہ کہتے نہیں مجھے یہی پسند ہے. کیا آپ مزدور بلا کے اس کا کمرہ سیدھا کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. آپ کیا کہہ کے چھوڑ دیتے بھئی تمہارا گھر جو تمہاری مرضی تم کرو، میں تو بس مشورہ ہی دے سکتی تھی. اس کائنات میں کوئی چیز ہماری نہیں ہے. میں صبح واک کر رہی تھی، زمین پہ چل رہی تھی، میں سوچتی تھی اللہ یہ زمین آپ کی ہے، آپ نے مجھے اجازت دی ہے، میرے لیے آسانی کی کہ میں اس پہ چل سکوں. یہ میری تو نہیں ہے، نہ یہ زمین میری، نہ یہ وجود میرا. یہ وجود بھی اللہ کی امانت ہے میرے پاس. نہ یہ موسم میری مرضی کا، اس میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے، یہ سارا کچھ آپ کا ہے. پھر بھی آپ کتنے اچھے ہیں کہ آپ نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے، چانس دیا ہوا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی چیزوں کو انجوائے کر سکوں. تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے برے نہیں لگتے، کیونکہ وہ مالک ہے نا، جو چاہے کرے. یفعل ما یشاء. چلیے کسی کو چھوڑیں، آپ جس چیز کے مالک ہوں آپ کیا چاہتے ہیں جو وقتی ملکیت میں ہمیں چیزیں دی ہوئی. مثلا یہ کتاب آپ اس کے مالک ہیں، اپنی کتاب پہ آپ اس پہ جو چاہے لکھیں، چاہے تو کچھ نہ لکھیں. کوئی آپ پر اعتراض کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ کیا کر رہی ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ میری کتاب میری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ ہی کی پیدا کردہ دنیا، اللہ ہی مالک، اسی نے بنایا، اسی نے سمیٹنا ہے، اسی نے لپیٹنا ہے. ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، وہ اسے ایکسپٹ نہیں کر پا رہے. بھئی اللہ نے دیا تھا نا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے دیا، اس نے کہا جلدی واپس لے لو، لے لیا، بس اس کی مرضی ہو گیا. تو رب کے فیصلوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ سب چیز اسی کی ہے. 6 بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی فیصلہ ہمیں پسند نہیں آ رہا تو اسے اپنے حق میں ظلم نہ سمجھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا سخت قسم کا الزام لگا تھا، جس سے سارے مسلمان متاثر ہوئے تھے. مہینہ بھر مدینہ کی فضا جو تھی وہ بہت ٹینس رہی تھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے تھے. جب سارا واقعہ گزر گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں، تو اس میں ایک آیت تھی لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم. سبحان اللہ، اس آیت نے تو میری آنکھیں کھول دی. قرآن ایسے ہیل کرتا ہے نا، زندگی کا اصول بنا لیا. جو چیز اچھی نہیں لگی کہا لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم. اس کڑوی دوا میں تمہارا علاج ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہی ہوا تمہارے ساتھ، کوئی بات نہیں. یہ ایکسپٹنس ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا جو مزاج پہ، موڈ پہ، طبیعت پہ، نفس پہ بہت بھاری ہوتی ہیں. اب آپ سوچئے کون سی چیز آپ کو بہت بادر کرتی، کیا چیز اچھی نہیں لگتی؟ یعنی کوئی بیماری ہے، کوئی انسان ہے، کوئی فائنینشیل صورتحال ہے، اس کی تنگی ہے، آپ الجھتے رہتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، وائی می، اور نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یا ظلم ہو گیا. نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا. نمبر 1 طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے. نمبر 2 جب سورج دوپہر کے وقت عین سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے. اور نمبر 3 غروب آفتاب کے وقت حتیٰ کہ غروب ہو جائے. یعنی جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے انہی میں دفنانا بھی. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد ادا کی جا سکتی ہے. یعنی فجر کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، حرم میں عام طور پہ ایسے ہوتا ہے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بعض اوقات جنازہ پڑھا جاتا ہے. عام نماز بنا ہے لیکن جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. قبر گہری کھودیں، اسے ہموار اور صاف رکھیں. میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں. میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں
بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور طریقے پر اسے دفن کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا، لحد کیا ہوتا ہے؟ بغلی قبر، اور اس پر کچی اینٹیں لگانا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی۔ پھر قبر پر مٹی ڈال کر سب لوگ میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگے۔ جنازہ کے بعد قبرستان سے نکل کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت، قبروں کو اونچا کرنا، پختہ بنانا، ان پر گنبد اور قبے بنانا حرام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں اور ان پر عمارت وغیرہ بنانے سے منع کیا، نیز آپ نے قبر پر بیٹھنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے، چاہے کوئی شخص مجاور بن کے بیٹھے یا چلہ کشی کے لیے، سب ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں۔ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا کہ اس میں تصویریں لگی تھی، یعنی حبشہ کے علاقے میں جب یہ ہجرت کر کے گئی ہیں، کیونکہ عرب میں تو گرجا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے، قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری مرض الموت میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی، یعنی اس ریسٹرکٹڈ ایریا میں نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو قبر کے ساتھ مسجد نبی ہے یہ قبر کی وجہ سے نہیں بنائے گی، مسجد پہلے تھی اور قبر قریب بنائے گی اور پھر وسعت کی وجہ سے وہ ایک طرح سے جیسے مسجد کے اندر شامل ہوگی، حالانکہ اب بھی وہ ایک طرح سے الگ ہے، ایک کارنر پر ہے، بیچ میں نہیں آئی، ساری ایکسٹینشن پیچھے کی طرف ہوئی، آگے نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت کی، مگر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ اگر عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ اس کو قبرستان آنے سے بھی منع کرتے، صرف رونے سے نہیں بلکہ وہاں بیٹھنے سے یا آنے سے بھی۔ حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کو گئی، ان سے کہا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب میں قبرستان میں جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں، اور آپ نے دعا سکھائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت جا سکتی ہے لیکن کثرت سے جانا منع ہے، ورنہ تو آپ کہتے کہ تم نے جانا ہی کیا ہے وہاں تو کیوں یہ دعا سیکھتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بکثرت زیارت منع ہے مگر کبھی کبھار جانے کی رخصت موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فزوروها فانها تزهد الدنيا وتذكر الاخرہ، ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی کرواتی ہے انسان کو اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو، جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے۔ ہم لوگ اس ادب اور اخلاق سے بھی عاری ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایسے لگ رہا ہے، اس کے ہونٹ ایسے ہیں تو اس کا ناک ایسا ہے تو اس کی رنگ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے پتہ نہیں کون کون سا گناہ کیا ہوگا۔ حالانکہ بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسکن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ کوئی حق نہیں کسی کو کہ کسی کے بارے میں کچھ طرح کمنٹ کرے، یعنی کسی کی تعریف اگر نہیں کر سکتے تو اس کی برائیوں پر بھی زبان نہ کھولو کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ زیارت قبور کی دعائیں،
جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے تو وہ یہ دعا پڑھے: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون. مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں. مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کہیں فوت ہو جائے تو اس کو ٹرانسپورٹ کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے. پسندیدہ تو یہی ہے کہ جہاں کوئی فوت ہو وہیں دفن کرے، کیونکہ زمین تو ساری اللہ کی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی مردے کو ٹرانسپورٹ کرنا آسان کام نہیں، الا یہ کہ کہیں کوئی مسلمانوں کا قبرستان نہیں یا کوئی جگہ نہیں مل رہی تو دوسری جگہ لے جا کے دفن کر دیں. لیکن کتنا خرچ اٹھتا ہے اس پہ. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انگلینڈ میں رہنے والے مسلمان تقریباً سارے مردوں کو پاکستان روانہ کرتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کرتے، چندے اکٹھے کرتے اور ہزاروں پاؤنڈ اس پہ خرچ کرتے تھے. میرے خیال میں اگر وہیں پر قبرستان کا انتظام کر لیتے، جب اپنے گھر انہوں نے وہاں بنائے ہوئے ہیں تو مردوں کے لیے پاکستان ہی کیوں، ان کو بھی وہیں چھوڑ دیں. اسی پیسے سے اگر ہر کوئی اپنے اس مردے کے نام پہ ایک ایک اسکول اپنے گاؤں میں بنوا دیتا تو کتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جاتا اور اس مردے کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا. ہم بعض اوقات غیر ضروری جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بہتر مقامات اور مواقع موجود ہوتے ہیں جن پہ اگر تھوڑا سا غیر جذباتی ہو کے سوچا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے اگر ایک مردے کے اوپر 1000 پاؤنڈ بھی خرچ آئے، مجھے نہیں معلوم آج کل کتنا ٹکٹ ہے مردے کے لیے، کیونکہ وہ ایک سواری کا نہیں، ویسا 2 یا 3 کے برابر ٹکٹ ہوتا ہے. اس کو ویسے بھی وہ لگیج میں ڈال کے بھیجتے ہیں، اندر جہاز میں اوپر تھوڑی رکھتے ہیں. تو کرامت کے بھی خلاف بات بنتی ہے نا. ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے، اب اس نے جانا زمین میں ہی ہے، وہاں اس زمین میں ڈالنے کے لیے کسی اور زمین میں آپ اس کو بھیج رہے ہیں، اور پھر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی صرف دوسروں کی تسلی کے لیے، اور پھر اس پہ کتنے کتنے دن گھروں میں. وہ تو ایک خرچہ ہے نا کہ ٹکٹ آپ کو وہاں سے لینا پڑے گا. اس کے لیے 1000 پاؤنڈ اگر لگتا ہے تو آج کل 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً میرے خیال ہے لاکھ کے برابر ہے، یہ زیادہ ہے. میرے خیال ہے 1,14,000 یا 20 کچھ اس طرح بنے گا. اب اتنے پیسوں میں آپ کسی ایک گاؤں میں 2 کمروں کا اسکول بنا سکتے ہیں. اچھا، پھر انتظار میں جو وقت گزرتا ہے، 8 دن بعد میت آ رہی ہے، 8 دن گھر میں مجلس قائم ہے، سب لوگ کام کاج چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر اس پر جو کھانے پینے کا خرچ چلتا ہے، لوگ قرضہ اٹھا اٹھا کے آنے والوں کی خاطرداری کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارا اگر ملایا جائے تو اس سے کہیں بہتر کام ہو سکتے ہیں، اور جانے والے کے لیے دعا کر کے صبر کیا جائے، کیونکہ تھوڑے دن ہیں ہمارے بھی، وہیں جا بیٹھیں گے ہم بھی. تو جب ہمارے سامنے مقاصد واضح نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنے جذبات، اپنی تسلی، اپنے سکون اور اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے بلا ضرورت اس طرح کی تکلیف کرتے ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جلدی کرو، دیر نہ کرو، تو پھر کوئی جواز نہیں. دیکھیے، ایک شخص وہاں سے آئے گا، آ کے بس صرف شکل دیکھے گا اور روئے دھوئے گا اور خلاص. آپ پہلے اتنا عرصہ کہاں تھے؟ آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب وہ زندہ تھا. اب تو ایک رسم دنیا نبھانے آ رہے ہیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ مورچری میں رکھ دیتے ہیں. آپ کو کوئی مورچری دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ میں نے دیکھی ہے. ایسے ہی جیسے فریزر ہوتے ہیں، کھلتے ہیں اور مردے اس طرح اندر رکھ دیے جاتے ہیں جیسے فریج میں آپ کو چیز رکھ رہے ہیں. آپ اپنے لیے پسند کریں گے کہ آپ کو مرنے کے بعد فریز کیا جائے اور آپ کو مرنے کے بعد اٹھا کے کبھی کہیں کبھی کہیں؟ اور بعض اوقات جب وہاں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا کچھ اندر سے نکال لیتے ہیں، سب آنتے وانتے ہر چیز، حتیٰ کہ بعض اوقات برین تک کو بھی. اور صرف وہ کھوکھلی سے وہ ایک چیز ہوتی ہے، ہڈیاں چند جو اتنی دور لائی جاتی ہیں. کس لیے؟ زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں گے، اٹھا لیے جائیں گے واپس. ایسی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے ہمیں، اور تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے، جذبات سے زیادہ. نماز کے جس رکن کو ادا کرنے کی طاقت ہو وہ ادا کرنا واجب ہے. مثلا آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکوع نہیں کر سکتے تو قیام کر لیجئے. آپ قیام نہیں کر سکتے لیکن رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کر لیجئے. آپ قیام اور رکوع کر سکتے، سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام اور رکوع تو پراپر کیجئے. سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیجئے. اسی طرح بعض اوقات قیام نہیں ہوتا، جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا، قیام اللیل،
تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن رکوع اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں, تو رکوع اور سجدہ کرتے جائیں, یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تو ہر چیز بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں, اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے, آدھا بھی ہو سکتا ہے تو آدھا کھڑے ہو جائیں, پھر بیٹھ جائیں. لیکن جب رکوع کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائیں, پھر رکوع کر لیں. بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ ابن عمر سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عیادت کے لیے نکلے, میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دو, یعنی تکیے کو. اگر تم استطاعت رکھتے تو زمین پہ سجدہ کرو, نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑھو, اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ. یعنی تکیے, تختے, کسی چیز پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, ٹیبل پہ کسی بھی چیز پہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ حدیث یاد رکھیے. عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے رکوع سے زیادہ جھکے, بس یہ یاد رکھیے. لیکن سجدے کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر, یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع کے وقت کیا کرے, گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے, اور سجدے کے وقت کیا کرے, زمین پر ہاتھ رکھ لے. لیکن کوئی لکڑی اور بینچ اور یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتی ہیں تو اتنی لگا لے, تاکہ رکوع اور سجدے میں اشارے میں فرق ہو. لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پیشانی, اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں. اور جو شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے, کرسی پہ بیٹھ جائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. رکوع اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ. اگر کوئی شخص کمر جھکا ہی نہیں سکتا, بعض لوگوں کی بیک کی سرجری ہوتی ہے, جھکا ہی نہیں سکتے, تو وہ سر جھکا لے, گردن ہی جھکا لے. اور اگر اس کی کمان کی طرح پہلے سے ہی دوہری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ہے, تو جب وہ رکوع کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے. بعض لوگوں کا کب نکل جاتا ہے نا, کبڑا جیسے ہوتا ہے, اس کی کمر پہلے ہی ایسے ہے, تو وہ کیا کرے, تھوڑا سا اور سر جھکا لے. پھر سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو زمین کی طرف اور زیادہ قریب کرے, جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں. یاد رکھیے کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکیں جھکتے جائیں. اب صف میں کرسی رکھنے کا طریقہ. کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی, چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو نہ پیچھے ہو. مقعد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے, یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندھے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہوں, پاؤں نہیں. کیا رکھے, کندھے, سر, یہ برابر ہونا چاہیے. اس لیے اگر نمازی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا, یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے, جیسے بہت سے بزرگ ہوتے ہیں نا, وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے, بیٹھا ہی بیٹھا ہے, تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا. یعنی یہ جگہ صف کے برابر ہو جائے گی, اور پاؤں کہاں ہوں گے, آگے نکلے ہوئے ہوں گے. اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکوع سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا, کرسی پیچھے جائے گی, پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. عین بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا, اور کرسی بھی ایسے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو. کامن سینس ہے بالکل. اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو کر لو. نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نمازی جس فعل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے, اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہو وہ ساقط ہے. جو کر ہی نہیں سکتے, ہم بعض اوقات ایسے تو گھٹنے اکڑ جاتے ہیں, تو آپ پوری طرح جلسہ استراحت میں پوری طرح پیچھے نہیں بیٹھ سکتے, یعنی آگے اکڑو سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجدے پہ چلے گئے, نہیں, جتنا رک گئے, ٹیڑھے رکے, سیدھے رکے, جتنی استطاعت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم.
لہٰذا جو شخص قیام کرنے سے عاجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا. جیسے قیام سے عاجز ہے کوئی، جیسے لمبی نماز میں مثلا، تو قیام میں کرسی پہ بیٹھ جائے لیکن رکوع اور سجدہ اصل صورت میں کرے، یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکوع بھی کرے، سجدے میں بھی جائے. اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنے رکوع سے زیادہ جھکے گا. یہ نوٹ کر لیجیے، کس طرح کرسی پہ پڑھے گا؟ اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے گا کم جھک کر، اور جب سجدہ کرے گا بیٹھے بیٹھے تو زیادہ جھکے گا. قیام سے معذور شخص پر سجدہ اور رکوع کرنا لازم ہے. اگر وہ عذر کی وجہ سے قیام ترک کرے تو اس وجہ سے اس کے لیے اپنے سجدوں اور اپنے رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں، وہ تو اٹھے اور کرے، جسے پہلے میں نے عرض کیا. علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے؟ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرات کرتے رہتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کرتے تھے، یعنی قیام میں بیٹھ جاتے لیکن رکوع کے وقت پھر کھڑے ہو جاتے. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. سجدہ اور رکوع سے معذور شخص پر قیام کرنا لازم ہے، یعنی اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں نہیں جا پاتا تو کم از کم قیام ضرور کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں قیام کر سکتے ہیں لیکن وضو کیا، جا کے ڈھک کرسی میں بیٹھ گئے اور وہی سارا پڑھا. نہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا پکا سکتے کچن میں تو نماز میں آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا اٹھنا مشکل تو ہے لیکن اجر بھی ہے. صبح فجر کے وقت بیڈ سے بھی تو اٹھتے ہیں نا ہم. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرسی کو پکڑ کے اٹھ جائے اگر ویسے نہیں اٹھ سکتے. ویسے بھی تو نماز کے لیے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں نا ہاتھوں کی، ٹھیک ہے نا. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے جاؤ. اگر وہ رکوع اور سجدہ اصل صورت میں ادا کرنے سے معذور ہے تو اس وجہ سے اس کا قیام کو چھوڑنا اور حالت قیام میں کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں. کچھ قیام بیٹھ کر کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے، جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی 30 یا 40 آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے. سہارا لے کے نماز پڑھنے کی اجازت، کرسی کا سہارا یا پھر کوئی ستون کا سہارا، دیوار کا سہارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس آپ نے ایک ستون بنا لیا، آپ اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے. جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عیادت کرنے آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی. شوکانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کی استطاعت نہ رکھے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھنے سے بھی قاصر ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لے. اگر ٹیک لگا کے کر سکتا تو ٹیک لگا کے کر لے. کچھ ایسے معذور ہو جاتے ہیں نا کہ جو بیٹھ نہیں پاتے، بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کو ٹیک لگوا دے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، پائلز تھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو. یعنی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ جاؤ، سائڈ پہ پڑھ لو. جیسے بھی حالات ہو کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اپنے تمام حالات میں، اپنی تندرستی میں بھی، اپنی بیماری میں بھی نماز کی شدید خواہش رکھے، کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے. کسی مسلمان آدمی کے لیے فرض نماز کو چھوڑنا جائز نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. نماز اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. نماز کا وقت ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ آذان دینے کا حکم فرماتے، اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اگر تمہارے نامہ اعمال میں سجدے زیادہ ہوئے تو میرے لیے تمہاری سفارش کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت 9۔ سورۃ نور میں فرمایا کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اقامت دین کی تمام تر جد و جہد کا حاصل قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی مسلمان زمین میں عروج کو پہنچے، طاقتور ہوں، تو وہ نماز قائم کریں گے، یعنی لوگوں کو اللہ کے آگے جھکائیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ یہ ایک اسلامی حکومت کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ تکلیف، دکھ اور رنج کے وقت مومن کا یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے اہل و عیال کو بیت الحرام کے پاس بے آب و گیاہ جگہ پر لے آئے تو بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن اوصاف کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ نماز میں غفلت، کاہلی اور سستی سے کام لینے کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتایا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ یراؤن الناس، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں، یعنی ان کو نمازوں میں بھی خدا یاد نہیں آتا۔ سورۃ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی بتائی جو نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز بتایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے۔ ایسے لوگ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بیان کرے گا کہ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ حالت امن ہو یا حالت خوف، گرمی ہو یا سردی، تندرستی ہو یا بیماری، حتیٰ کہ جہاد و قتال کے موقع پر عین میدان جنگ میں بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیت الوضو، تحیت المسجد کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور پھر خاص خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے، یعنی صلاۃ توبہ۔ خسوف ہو یا کسوف، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن، تو مسجد تشریف لے جاتے، زلزلہ یا آندھی آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، طوفان باد و باران ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے، فاقے کی نوبت آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی تو مسجد تشریف لے جاتے،
سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے، پھر گھر پلٹتے، بارش نہ ہوتی تو بھی نماز ادا کرتے۔ گویا ہر غم، دکھ اور تکلیف کے موقع پر نماز۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف کرنے کے لیے گھنٹوں خود کو وقف کرتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز ان پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ حیات طیبہ کے آخری دنوں میں بیماری کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی۔ وفات مبارک سے چند یوم قبل تیز بخار کی وجہ سے آپ پر غنودگی کی حالت طاری تھی۔ عشاء کے وقت آنکھ کھلی تو سب سے پہلے یہ سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یعنی سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی وہ کیا؟ نماز۔ عرض کیا گیا نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو زبان مبارک سے پھر وہی الفاظ نکلے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش میں پھر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ وفات مبارک سے چند لمحے پہلے آپ نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی مسلمانوں نماز نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ یعنی ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد، بندوں میں سے سب سے زیادہ محروم مخلوق غلام۔ نماز بذات خود جتنی اہم ہے، طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے۔ نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں کہ اسے ادا کرو، بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے رہے ہو۔ ایک حدیث مبارک میں کچھ یوں آتا ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوگی وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز صرف یہی نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے پڑھی، کیا اس میں ان تمام امور کا لحاظ رکھا گیا جن کی پابندی ضروری تھی، سنت کے مطابق تھی یا نہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی نماز کا طریقہ بھی بہت ضروری ہے۔ جو مسائل آگے بیان کیے جائیں گے وہ کسی خاص فقہی مسلک کو سامنے رکھ کر نہیں، اور نہ ہی کسی مسلک کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے، بلکہ پیش نظر صحابہ کرام کا وہ طریقہ ہے جس میں ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلا کر کہا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے۔ یعنی اگر رکوع سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں ہوا مکمل طور پر تو وہ نماز پھر نماز نہیں، ایک مذاق ہے نماز کا۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع کیا۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر ضرور عذاب دے گا، کیونکہ آپ نے کبھی نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھے تھے۔ ایسے کاموں سے کیوں اتنی شدت سے روکا گیا؟ کیونکہ اس سے دین بوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص ایک رو میں آ کے کرتا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کے کل ایک پورا وہ طریقہ بن جائے گا اور لوگ اس کو اپنے لیے لازم قرار دے دیں گے اور بلا وجہ دین کو بھاری کر لیں گے۔ ایک اور صحابی حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ جمعہ کے دوران حاکم وقت کو ممبر پر ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا، اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ نہ کرتے تھے۔ یعنی جمعے کے خطبے کا بھی ایک خاص سٹائل ہونا چاہیے، اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا کہ انگلی سے زیادہ آپ خطبے کے دوران ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ آج آپ دیکھیے سنت کی جب مخالفت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگ دین سے ہی بھاگنا شروع ہو گئے، کیونکہ بتانے والوں کا انداز اور سٹائل اور بیٹھنا اور گفتگو کرنا یہ سب کچھ دین کے یا حق میں جاتا ہے یا خلاف جاتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی جذبہ ہم سب کا مذہب ہے، اور اسی جذبے کے تحت یہ احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کے مذکورہ بالا طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل کو فروعی، اختلافی اور غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی۔ حقیقت یہ ہے
کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے آگاہ ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس شخص نے میری سنت اختیار کرنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں، وہ کسی بھی سنت کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بہت عام ہو گیا ہے کہ جو تو قرآن میں لکھا ہے یا جو فرض کے درجے میں ہے وہ تو ہم کر لیں، اور سنت وہ تو معمولی چیز ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے سعودی عرب میں لوگ ایسا نہیں کرتے اور فلاں ملک کے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے نہ سعودی عرب کے لوگ کوئی